اس وقت ہمارے ساتھ غلام نبی آزاد صاحب موجود ہیں۔ جس طرح کے حالات اس وقت پاکستان بھارت کے درمیان تمام چیزوں کو لے کر بات کرتے ہیں۔ سر، حملہ ہوتا ہے اور پھر گدڑ بھبکی پاکستان دیتا رہا۔ جب کل سے میٹنگ ہوئی ہے پردھان منتری کی قیادت میں، اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات کے 2 بجے ایک پریس کانفرنس وہاں کی سوچنا منتری کرتے ہیں اور چلاتے ہیں کہ بھارت ہم پر حملہ کرنے والا ہے اور 24 سے 36 گھنٹے میں وہ حملہ کر دے گا۔ یہ باتیں وہ چلا رہا ہے پاکستان۔ دیکھیں، پاکستان کی آرمی کے پاس طاقت تو نہیں ہے۔ ایک ہار کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، چوتھی، یہ 1947 سے اچھا تو ان کی ہوتی ہے بہت ہندوستان سے لڑنے کی، ہندوستان پر حملہ کرنے کی، لیکن طاقت نہیں ہے۔ اس وقت یہ جو گھٹنا ہوئی پہلگام میں، یہ گھٹنا تو کی لیکن لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرنے کی، 2 اس وقت حکومتیں وہاں ہیں۔ اصلی حکومت تو آرمی کے پاس ہے، اس جنرل کو تو آرمی بھی نہیں چاہتی ہے، تو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس وقت فائدہ اٹھایا جائے۔ پرائم منسٹر بھی بہت کمزور ہے کیونکہ اصلی لیڈر کو جیل میں رکھا ہے اور نقلی لیڈرز حکومت کر رہا ہے۔ وہ بھی اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے اسی کا استعمال کرنا چاہتا ہے کہ ہندوستان حملہ کر رہا ہے ہندوستان پر۔ ہندوستان نے کبھی بھی 47 سے لے کر آج تک جتنی لڑائی 3-4 ہوئی ہے خود حملہ نہیں کیا ہے۔ جو بھی حملہ پاکستان سے ہوا ہے تو اس کا ہم نے جواب دیا ہے، ہمارے ملک نے، ہماری فوجوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ اپنے آپ سے ہم نے حملہ نہیں کیا۔ آج پھر وہ دنیا کو کہہ رہا ہے ہندوستان حملہ کر رہا ہے۔ ہندوستان کسی پہ حملہ نہیں کرتا ہے۔ وہ جب کوئی بھی پاکستان سے اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے تب اس کا جواب تو ہمیں دینا ہے، اپنے ملک کو بچانا ہے۔ سر، آپ چونکہ وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری رہے کشمیر کے، کشمیر سے آپ کا تعلق ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں، باریکی کو جانتے ہیں، کیا قدم اٹھائے جانے چاہیے اس وقت ہندوستانی حکومت کی طرف سے اور کشمیر کے لحاظ سے بھی؟ دیکھیں، میں دیکھ رہا تھا، شاید ڈیفنس منسٹر تھے، 4-5 دن پہلے میں ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا ڈسکشن میں۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ مانتا ہے کہ ہم نے کئی سال تک، 30 سال تک ڈرٹی کام کیا ہے۔ انہوں نے ایک ملک کا نام لیا ان کی وجہ سے، لیکن کرتے تو وہی تھے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کیا کہ کس کے کہنے سے کیا، لیکن وہ مانتا تھا کہ ہم کسی ملک کے لیے ایک ڈرٹی کام کرتے تھے۔ ہم پاکستان کے خلاف ہتھیار دیتے تھے، ان کو ٹریننگ دیتے تھے، ملٹری کو ٹریننگ دیتے تھے، گولہ بارود دیتے تھے اور ان کو ہندوستان کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں کہہ رہا ہے، یہ شاید ڈیفنس منسٹر یا انفارمیشن منسٹر پاکستان کے کہہ رہے تھے۔ تو ہمیں تو اب کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ خود جب مانتے ہیں کہ 30 سال تک وہ یہی کام کرتے ہیں، تو اگر 30 سال تک آپ کام کر رہے ہو تو وہ کام اس کے جو آفٹر فیکٹس تو کئی سال تک رہتے ہیں، پھر وہ ایک دم بالکل اس کے چادر اوپر نہیں ڈالتے ہیں کہ آگ بجھ جائے گی۔ آگ جب لگاؤ گے تو بجھتے بجھتے بھی تو اسے کئی سال لگتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں ہمارے ملک کے سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایکشن لینا چاہے، لیکن کل جو ہم نے میٹنگ دیکھی پردھان منتری کی، ڈیفنس منسٹر اور جس میں آرمی چیف اور ایئر فورس چیف اور نیوی کے چیف تھے، اس میں انہوں نے پردھان منتری نے ان کو بتا دیا ہے کہ ایکشن لے لو، اور کیسا ایکشن ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، کون سا سمے ہوگا، کب ہوگا، یہ انہوں نے فورسز پر چھوڑ دیا ہے۔ تو ایک طریقے کا نرنا ہو گیا۔ اب کوانٹم کیا ہوگا، جیسے کوئی مرڈر کرتا ہے تو الگ الگ ججز، الگ الگ ڈفرینٹ لیول پہ، سیشن جج سے لے کر ہائی کورٹ تھے، سپریم کورٹ تک، کوئی اسے سزائے موت دیتا ہے، کوئی عمر قید دیتا ہے، کوئی 10 سال کی سزا دیتا ہے۔ تو یہی اس میں اب ان فورسز کو دیکھنا ہوگا کہ کاؤنٹم کیا ہوگا، اور میرے خیال میں کاؤنٹم پولیٹیکل پارٹیز ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی ہے۔ کاؤنٹم کا مطلب ہے کہ کتنی سزا ہوگی اور کیسے، لیکن دینا ضروری ہے، کیونکہ ایسا نہیں، یہ بار بار ہوتا جا رہا، اور پچھلے 1-1.5 سال سے تو حد ہی ہو گئی۔
مطلب وہ ایریاز جہاں 30 سال میں کہیں 10 سال میں کوئی چھوٹی سی واردات ہوئی، اس ایریا میں، میرے کہنے کا مطلب ہے جموں پراونس میں جو ہندو ڈومینیٹڈ ایریاز میں ہے اس میں بھی وہ پہنچ گئے. تو مطلب انہوں نے اب تمام دیواریں توڑ کے وہ بالکل باہر ننگے ہو کر آئے ہیں. تو اگر وہ اتنا ننگے ہو کر آئے ہیں تو ہندوستان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ اگر آپ ہر ایریا کو، یہ جموں کشمیر کو بالکل سرکشت نہیں رکھ پائیں گے ہم، تو میرے خیال میں پھر ہمیں کوئی بخشے گا نہیں ہے، ہمارے لیڈروں کو بھی، حکومت کو بھی اور پولیٹیشین کو بھی. جو پاکستان کے آرمی کے چیف ہیں ان کا جو بیان تھا جس میں وہ ہندو مسلمان کو الگ الگ بتاتے ہیں، یہ تمام چیزیں، یہ اس طرح کے بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑا واہیات، اس کی بڑی مذمت ہوئی ہر جگہ. دیکھیے، میں نے پاکستان کے، ہمیں بچپن سے ہی اسٹوڈنٹ لائف سے ہی پاکستان کے جنرلوں کی تقریریں سنی ہیں. جب 71 کی وار چل رہی تھی تو میں کشمیر یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور ان دنوں تو ٹیلی ویژن وغیرہ زیادہ نہیں تھے، یونیورسٹی ہاسٹل میں تھے، تو ریڈیو ہم سن رہے تھے. اور پاکستان یحییٰ خان کی، وہ تو جنرل بھی تھے اور آرمی چیف بھی تھے اور ڈکٹیٹر بھی تھے، ان کی تقریر سنی. اور میں نے ابھی ایک وقت دیا ہے کہ لڑائی لڑو اور دشمن کو کاری ضرب دے دو، بٹ کوئی اس کے علاوہ کوئی شبد انہوں نے کہا کہ زور سے لڑو اور دشمن کو نقصان پہنچاؤ. یہ تھا لڑائی کے وقت، یدھ کے وقت ڈکٹیٹر کی تقریر. اور آج میں دیکھتا ہوں کہ یہ آج آصف منیر صاحب جو ہے، یہ مجھے لگتا ہے نہ ہندوستان اوریجن کے ہے، نہ بنگلہ دیش اوریجن کے ہے، پاکستان اوریجن کے ہے. کیونکہ جتنے جنرل تھے اسی اوریجن کے رہے ہیں، جو ایکس انڈیا تھا. یہ کہیں اور دوسری سے ان کا اوریجن ہے، کیونکہ وہ نہ اس میں کلچر ہے، نہ بھاشا ہے، نہ مریادہ ہے. کسی جنرل نے اس طرح کی بھاشا نہیں کی ہے. سب کہتے ہیں ہم ایک تھے، ہندوستان ایک تھا، اس میں کوئی بنگلہ دیش گیا، کوئی پاکستان گیا، ہندوستان تھا. اس مریادہ کو ذہن میں رکھتے ہیں. لیکن اتنا بدتمیز اور اتنی وحیات بھاشا میں نے کسی کی نہیں. ہندو الگ ہے، مسلمان الگ ہے، اور ان کا کھانا الگ ہے، ان کا رہنا الگ ہے. وہ کسی دوسری اوریجن کے ہوگے جہاں یہ ہوگا، ہمارے ایسا تو نہیں ہے. ہم تو پارلیمنٹ میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لڑائی جو ہے آرمی، پاکستان آرمی کی لڑائی ہے. لوگ تو وہی کھاتے ہیں، وہی پیتے ہیں، جو فروٹ یہاں ہے وہ وہاں ہے، بھاشا بھی وہی ہے. جو پنجابی یہاں ہے وہ پنجابی وہاں ہے، جو سندھی یہاں ہے وہ سندھی وہاں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا وہ اس پد کے قابل نہیں ہے. پتہ نہیں پاکستان کے لوگوں نے اس کو چیف آف آرمی سٹاف کیسے بنایا. وہ تو ایک سپاہی کے قابل بھی نہیں ہے. اس سے تو ہمارا بدھیمان، ہمارا کئی گنا ہمارا فوجی ہے. ایک آخری سوال ہے، جب پہلگام حملہ ہوا ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو کشمیری ہیں وہ گھروں سے نکلے، نعرے بازی ہوئی. کشمیر میں اس طرح کے چیزیں پچھلے کئی دہائیوں میں لوگوں نے نہیں دیکھی تھی. یہ جو تمام چیزیں ہوئی، اس کے پیچھے کا کارن آپ کیا مانتے ہیں اچانک سے؟ دیکھیں، پہلی دفعہ ہم نے بچپن سے لے کر اسٹوڈنٹ لائف سے دیکھا ہے کہ یہ جلسے، جلوس، پروسیشن کبھی ملیٹنٹ کے خلاف، کبھی ملیٹنٹ کے فیور میں، کبھی آرمی کے فیور میں، کبھی آرمی کے خلاف، کبھی پولیٹیشین کے فیور میں، کبھی پولیٹیشین کے خلاف چلتے آئے ہیں. لیکن یہ ہم نے اپنی زندگی میں، پولیٹیکل لائف میں اور اسٹوڈنٹ لائف میں پہلی دفعہ دیکھا کہ جو گھٹنا پہلگام بے سرن میں ہوئی، ملیٹنٹوں نے جو واردات کی، 26 لوگ جس میں مارے گئے، جس میں ایک آدمی لوکل بھی عادل مارا گیا ملیٹنٹ سے لڑتے ہوئے. وہ بچا رہا تھا ہمارے ٹورسٹ کو، اس میں مارا گیا. اس کو لوگوں نے برداشت نہیں کیا. یہ بالکل یہ جواب ہے جو سڑکوں پر لوگ نکل آئے، وہ جواب ہے آصف منیر کو. جو آصف منیر کہتا تھا کہ ہم الگ کلچر ہیں، ہم الگ لوگ ہیں، ہماری تہذیب الگ ہے، ہمارا کھانا پینا ہندو مسلمان کا ہے.
जो सड़कों पर लाखों लोग निकले, गाँव में, महलों में, शहरों में, वो आसिफ मनीर को उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, हम एक हैं। ये आप मज़हब की बुनियाद पर नहीं मार सकते। पीछे आपने 40 सालों में बहुत लोग मारे, लाखों लोग मारे पाकिस्तान के मिलिटेंटों ने, लेकिन धर्म की बुनियाद पे नहीं। लेकिन ये पूछ के तुम हिंदू हो तो तब मारेंगे, ये हमारी कश्मीरियत के खिलाफ। कश्मीरियत में सबसे जो घटकर है पूरे हिंदुस्तान या दुनिया के मुसलमानों में, वो है सेकुलरिज्म। मैं पार्लियामेंट में कह चुका हूँ कई बार, एज लीडर अपोजिशन कह चुका हूँ कि किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। सेपरेटिज्म और कम्युनलिज्म एक चीज़ है, ये दो अलग चीज़ें हैं। कश्मीर में आवाज़ें उठती आई हैं सेपरेटिज्म की, लेकिन कोई एंटी हिंदू कोई नहीं है उसमें। एंटी हिंदू का उससे कोई लेना देना नहीं है। सेपरेटिज्म उसका पॉलिटिकल व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन कम्युनलिज्म उसके लिए गाली है, फ़िरका परस्ती उसके लिए गाली है। वो हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं समझता, कोई फ़र्क नहीं समझता। तो यही आज भी हो गया कि सड़कों पर एक ये भी रिएक्शन है कि आप हिंदू और मुसलमान को बांट के मार नहीं सकते। लेकिन उसमें कहीं न कहीं चूक हमारे नेशनल मीडिया की हुई कि उसने उस एंगर को, जो गुस्सा था पूरे जम्मू कश्मीर में, गांव, शहर, आवाम में, किसान में, मज़दूर में, दुकानदार में, उसको वो कैचअप नहीं किया जो लोगों ने पाकिस्तान को और आसिफ मनीर को जवाब दिया था। शुक्रिया सर, बहुत बहुत बात करने के लिए इंडिया टीवी से। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब जिन्होंने अपनी बातों को रखा और ये भी मुतालबा किया कि एक एक्शन, बड़ा एक्शन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होना चाहिए। कैमरा पर्सन अनुज के साथ इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मैं शोएब रज़ा।